سورت سبا اور اس کی پہلی آیات ان کا جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے
اس اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کہ ذرے برابر کے برابر ہی آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز، یہ سب لوگ محدود میں لکھا ہوا ہے۔ قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور عمل کیے گئے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روٹی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں ہرا دینے کی کوشش کی، وہ لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب کی سزا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ ہر سورت کی ابتدا میں چند باتوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی بات کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ دوسری بات کہ قرآن کی ترتیب میں اس سورت کو اس جگہ پہ کیوں رکھا گیا، یعنی پچھلی سورت کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق ہے، جوڑ ہے، ربط ہے، اور وہ کیا ہے۔ اور تیسری چیز کہ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، اور اس سورت کا خلاصہ کیا ہے، اور موٹے موٹے عام کتنے مضامین اس میں اللہ بیان کریں گے۔ سورت کا نام سبا، اس سورت کی آیت نمبر 15 سے لیا گیا، جہاں اللہ نے فرمایا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية۔ آیت نمبر 15 پہ انشاءاللہ پہنچیں گے۔
بیوی ماں نہیں بن جاتی، اور کوئی آدمی کسی بچے کو بیٹا کہہ دے، اس کے کہنے سے وہ بچہ اس کا بیٹا نہیں بن جاتا، جس طرح بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، اور کسی لڑکے کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے کوئی شفیع غالب نہیں بنتا۔ شفیع غالب کا مطلب ہے غلبے والی شفاعت، جس کا تصور یہودیوں کے ذہن میں تھا، جس کا تصور عیسائیوں کے ذہن میں تھا، کہ اللہ ہمارے نبیوں کی بات نہیں موڑتا، یہ اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، چہیتے ہیں، یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں اور اللہ سے ہماری بات منوا دیتے ہیں، ان کی بات رد نہیں ہوتی، یہ ہے شفاعت غالبہ، جس کا تصور مشرکین کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ وظیفے، نہ نمازیں، نہ داڑھی، ہم جو مرضی کرتے رہیں، اعمال ہمارے جس طرح کے بھی ہوں، کم تولیں، ملاوٹ کریں، گاہ کو دھوکہ دیں، سود کھائیں، رشوت کا کاروبار کریں، لیکن جس بزرگ کا لڑ ہم نے پکڑ رکھا ہے، یہ ہمیں قیامت کے دن چھڑا، یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، یہ تصور ہے لوگوں کے ذہن، اس کو کہتے ہیں شفیع غالب، شفاعت غالبہ۔ تو سورۃ احزاب میں اس کو رد کیا کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی، اور کسی لڑکے کو بیٹا کہہ لینے سے وہ لڑکا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اسی طرح منہ سے اگر کوئی آدمی کسی کو شفیع غالب کہہ دے تو وہ شفیع غالب ہو۔ یہ سورۃ احزاب کا مضمون تھا، اور اسے ہم نے کئی درسوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب سورۃ سبا میں مشرکین کے ان شبہات کے اللہ جواب دیں گے جو اس سلسلہ میں شبہات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ سورۃ سبا میں ان اشکالات کو دور کریں گے اور مشرکین کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شبہات کو اللہ کیا کریں گے۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ احزاب کے ساتھ رکھوایا، یعنی سورۃ احزاب میں یہ کہا میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں، تو اب شفاعت غالبہ کے سلسلے میں جو اشکال، سوال، شبہات مشرکین کے ذہن میں پیدا ہو سکتے تھے یا تھے، اللہ تعالیٰ ان شبہات کا جواب دیں گے سورۃ سبا میں۔ سمجھ آئی یا پہلی والی بھی گئی؟ آئی سمجھ؟ چار شبہات کے اللہ جواب دیں گے۔ میں نے کہا نا کہ پہلا درس بڑا اہم ہوتا ہے، پھر تفصیل تو ہم کرتے رہیں گے، 6 رکوع کی
صورت ہے، لیکن آپ کو ایک خاکہ سا پوری صورت کا آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ 4 شبہات ان کے اللہ جواب دیں گے جی سورۃ سبا میں۔ پہلا شبہ حضرت داؤد علیہ السلام سے، ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہوتا ہے، ان کو معجزات سے نوازا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، انہیں کچھ طاقت اور اختیار حاصل ہے، اس لیے وہ شفیع غالب بن سکتے ہیں۔ یہ ایک اشکال ہے، اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیں گے کہ حضرت داؤد تو میرا عاجز بندہ ہے۔ اب ہم وہاں پہنچیں گے تو یہ ساری تفصیل ہم وہاں کریں گے۔ فی الحال تو میں اجمالاً کوئی چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ دوسرا شبہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جنات ان کے تابع، تخت ان کا ہوا میں ہوتا ہے، ہوا ان کے لیے مسخر ہے، جب چاہے اسے تیز چلائیں، جب چاہے اسے نرم کر دیں۔ یعنی تخت کو فضا میں بلند کرنے کے لیے ہوا کی تیزی کی ضرورت ہے، ہوا تیز ہو گئی، تخت بلند ہو گیا، اور جب تخت اوپر پہنچ گیا تو اب ہوا میں اعتدال کی ضرورت ہے، تو وہ ہوا نرم ہو گئی۔ جن تابع تخت ہوا میں اڑتا ہے، ہوا مسخر ہے، پرندوں کی بولیاں جانتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اختیار حاصل ہو۔ یہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے اونچے درجے کے پیغمبر ہیں، پھر بادشاہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شبے کا کیا دیں گے؟ جواب دیں گے۔ تیسرا شبہ تھا ان کے ذہن میں جنات کے بارے میں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جنات عالم الغیب ہیں اور یہ غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ جنات عالم الغیب ہیں، تو یہ ایک اشکال تھا مشرکین کے ذہن میں۔ یہ تیسرا شبہ ہے جس کو اللہ رد کریں گے کہ جنات کو تو سامنے کھڑے ہوئے حضرت سلیمان کی موت کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کا جواب دیں گے کہ وہ کیسے عالم الغیب ہو گئے، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ اور چوتھا شبہ ہے ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں جو اللہ کے قرب میں رہنے والی مخلوق ہے وہ فرشتے، وہ ملائکہ ہے، جو کوئی گناہ نہیں کرتے، پاکیزہ ہے، مقدس ہے، معصوم ہے۔ جو قیام میں کھڑا ہے وہ قیامت کی صبح تک قیام میں ہی کھڑا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کا اعلان کرتے ہیں، ہر وقت تیری تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ شبہ تھا لوگوں کے ذہن میں کہ ملائکہ اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں، اس لیے انہیں کچھ اختیار حاصل ہے، اور وہ ہماری سفارش اور ہماری شفاعت اللہ کے دربار میں کریں گے، تو اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کرتا۔ آپ اگلی صورتوں میں یہ بات آ جائے گی، لیکن یہ تو اللہ کا قرآن ہے، جتنے بار بھی اس کستوری کی ڈبیا کو ہم کھولیں گے تو نئی بحث نکلے گی۔ قرآن ایک کتاب ایسی ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہم آگے کی صورت میں پڑھیں گے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کس نظریے سے کہتے تھے؟ اللہ نے شادی کی ہوگی، اللہ کی بیویاں ہوگی، پھر اللہ کی بیٹی پیدا ہوئی ہوگی، اللہ نے کہا
دوسری بیٹی ہو گئی ہے میکائیل رکھ دو، یہ تیسری ہے اسرافیل رکھ دو، یہ چوتھی ہے عزرائیل۔ اس معنی میں بیٹی کہتے تھے نہیں، اتنے پاگل تھے، اس معنی میں بیٹی کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور کس طرح باپ اپنی بیٹی کی ہر تمنا چاہے اسے ادھار لینا پڑے، لیکن وہ کہتا ہے یہ چند دنوں کی میرے پاس مہمان ہے، پھر تو اس نے ہمارے گھر سے رخصت ہو جانا ہے، اس کا مطالبہ پورا کیا جائے۔ جو یہ چاہتی ہے کوئی زیور، کوئی کپڑا، کوئی کھلونا اسے مہیا کیا جائے۔ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات نہیں موڑتا، اسی طرح رب بھی فرشتوں کی سفارش اس نظریے میں بیٹی کہتے تھے۔ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ اس نظریے میں وہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں، کہ یہ سفارش کرتی ہیں تو ان کی سفارش کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کے مختلف جواب دیے۔ اللہ نے فرمایا جب میری بیوی کوئی نہیں تو بیٹیاں کہاں سے آ گئی؟ اور ایک موقع پہ اللہ نے فرمایا واہ بھائی واہ، تمہارا انصاف اور تمہارا عدل کے کیا کہنے، اپنے واسطے پتر پسند کرتے ہو تے میرے واسطے دھیاں۔ ایک جگہ پہ اللہ نے یہ کہا، اور ایک جگہ پہ اللہ نے یہ کہا کہ جب میں ملائکہ کی تخلیق کر رہا تھا تسی اتھے موجود سو، تم دیکھ رہے تھے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، بیٹی ہے، تو اللہ نے کئی طریقوں سے ان کے اس خیال کو رد کیا ہے۔ تو سورۃ سبا میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے کتنے شبہات کے جواب دیں گے؟ شبہات کیا ہے؟ ان کو اختیار حاصل ہے، یہ مالک ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ سے بات کروا دیتے ہیں، اللہ ان کی نہیں موڑتا، یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، اللہ نے ان کا انعامات کی بارش کی ہوئی ہے۔ پہلا شبہ حضرت داؤد کے بارے میں، دوسرا حضرت سلیمان کے بارے میں، تیسرا جنات کے بارے میں، اور چوتھا شبہ ملائکہ کے بارے میں۔ ان چار شبہات کو اللہ اس صورت میں کیا کریں گے؟ دور کریں گے، دور کر دیں گے۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تو پھر تفصیل ہوگی اور آپ کے سامنے مضمون وضاحت کے ساتھ آ جائے گا۔ تو خلاصہ، یہ خلاصے میں بھی آتا ہے، ربط بھی ہو گیا اور صورت کا کیا ہو گیا، یعنی یہ الگ چیز بیان کریں گے۔ ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے بھی شاید کسی موقع پہ میں نے آپ کو سمجھایا، قرآن کا، سارے قرآن کا جو مرکزی دعویٰ ہے نا، وہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت کا اللہ کی خالص کرنے والا، اس کے لیے عبادت، جس کو پھر سورت حامی مومن میں رب نے جا کے کھول دیا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ عبادت کا کیا معنی ہے؟ مسائل میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، راحت میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، تخت پر اور تختے پر ہر وقت غائبانہ بغیر واسطے اور وسیلے کے پکارنا ہے، تو وہ صرف کس کو پکارنا؟ یہ سارے قرآن کا مرکزی دعویٰ ہے، جسے سورۃ فاتحہ میں بیان کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی پکارتے بھی تجھے ہیں، عبادت بھی ہم تیری کرتے ہیں۔ تو سارے قرآن کا جو مرکزی دعویٰ ہے، جس کے گردا گرد پورا قرآن گھوم رہا ہے، وہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کو کہیں بیان کیا الہکم الہ واحد، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔
معبود اور عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف قرآن بھیجنے والا ہے۔ یہ سارے قرآن کا کیا ہے؟ دعویٰ۔ ہر صورت میں یہ دعویٰ صاف صاف کرتا ہے، لیکن ہر صورت کا دعویٰ الگ بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ احزاب کا دعویٰ کیا تھا؟ کسی کے کہنے سے کوئی شفیع غالب نہیں بنتا۔ سبا کا دعویٰ کیا ہے؟ شبہات کے جواب دینا۔ تو یہ جو دعویٰ ہے نا ہر صورت کا، یہ اس صورت کو دوسری صورت سے الگ کرتا ہے۔ یہ میری بات ذرا آپ نے غور سے سننی۔ یہ ہم طالب علموں کو سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو سمجھانا ہوں اس لیے کہ مجھے اپنے پہ اعتماد ہے کہ میں الف نو کلی سمجھانے والے جفن بھی انشاءاللہ سمجھا لوں۔ مجھے اپنے پہ اعتماد ہے۔ ہر صورت کا جو دعویٰ ہوتا ہے نا، یہ اس صورت کو دوسری صورت سے کیا کرتا ہے؟ الگ کرتا ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ اس صورت کا یہ مضمون ہے، اس صورت کا یہ مضمون ہے۔ وہ مضمون اور وہ دعویٰ اس صورت کو دوسری صورت سے الگ کرتا ہے۔ جیسے ہر درخت کو اس کا بیج دوسرے درخت سے کیا کر دیتا ہے؟ یہ انار کا درخت ہے، یہ مالٹے کا ہے، یہ سیب کا ہے، یہ آم کا ہے۔ کس نے الگ کیا؟ اس گٹھلی نے، اس بیج نے، اس تخم نے۔ جو انار کا تخم بویا گیا اس سے انار نکلا، آم کا تخم بویا گیا، بیج اس سے آم نکلا، سیب کا تخم بویا گیا، بیج اس سے سیب نکلا۔ کس طرح درخت کا بیج اس درخت کو دوسرے درختوں سے الگ کر دیتا ہے، اسی طرح ہر صورت کا مضمون اس صورت کو دوسری صورتوں سے الگ کرتا ہے۔ پھر صورتوں کا مضمون الگ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، اس میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ یہ میری کاوش نہیں ہے، یہ ساری کاوش ہے مولانا حسین علی اللہ کی قبر کو اور اللہ ان کے رحمتوں کی برکت۔ خدا کی قسم ایسے سمجھ ہے قرآن جس طرح سمجھنے کا حق۔ ایک دیہات میں بیٹھ کے وہاں پچھڑا کے پسماندہ علاقے میں، ریتلے علاقے میں، ریگستان میں بیٹھ کے جس طرح قرآن کو اس بندے نے سمجھا ہے، سمجھنے کا حق ادا۔ ہم ان کی بیان کردہ باتوں کو جب پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا ہوگا، کہاں سے یہ بندہ بول رہا ہے؟ ہم حیران ہوتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں۔ اللہ کی قبر کو بلا پھر ان کے شاگردوں نے جہاں جہاں وہ پہنچے انہوں نے پھر دروس قرآن کے بوٹے لگانے شروع کر دیے، تو میں تفسیر شروع کر دی، پھر قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ جتنی خدمت اس وقت اور ماضی قریب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس جماعت کے علماء سے لی ہے، اتنی خدمت رب نے کسی سے نہیں۔ انہوں نے خدمت دور تفسیر کے ذریعے، درس قرآن کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے جب بھی بیان کریں گے اللہ کا قرآن ہے۔ عالم ربانی ہوتا بھی وہی، عالم ربانی وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے ماتھے دیکھ کے دلیے کہ یہ سننا کیا چاہتے ہیں۔ عالم ربانی وہ نہیں، عالم ربانی وہ ہوتا ہے ماحول کیسا ہی کیوں نہ ہو، سننے والے کیسے ہو، موضوع کوئی ہو، وہ حق بیان، قرآن بیان، حق سنائے گا، وہ ہے عالم ربانی۔ ایک گاؤں میں میں پہنچوں، مثال دے رہا ہوں، ایک گاؤں میں میں پہنچوں، میرے بہت دوست ہو، وہ کرے گی رات
یہ وقت تھا شرک کی تربیت، لوگوں کو توحید کے بتانے کا، یہ تو غلط کام کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو خیر مثال ہی کوئی نہ، مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی، کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں ہوں یا آپ تک کوئی ہماری جماعت کا خطیب ہو، بڑا مشکل کام ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جس علاقے میں جاؤ نا، اس علاقے میں جس بزرگ کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے اس کا نام لے کے کہو اس کے پلے کا کہتے تھے، اس طرح توحید میرا یہ ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ تو ہر سورت کا جو دعویٰ ہے، ہر سورت کا جو مضمون ہے، وہ سورت کو دوسری صورتوں سے کیا کر دیتا ہے؟ الگ کر دیتا ہے۔ جس طرح درخت کا بیج اس درخت کو دوسرے درختوں سے کیا کر دیتا ہے؟ الگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورت سبا میں کچھ عقلی دلائل بیان کریں گے۔ عقلی دلائل کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر میں الف تو شروع ہوں 15-16 سال کے سامنے کر دینے ہوں، میرا خیال 16-17 سال ہو گئے۔ جس دلیل کا تعلق انسان کی عقل سے ہو، فہم سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل۔ اور قرآن پاک بھرا عقلی دلائل سے، قرآن پاک بھرا ہوا، جگہ جگہ اللہ اپنی دلائل پیش کر، اس میں اللہ تعالیٰ زمین گنتے ہیں، آسمان گنتے ہیں، پہاڑ گنتے ہیں، بادل، بجلی، گرج، چمک، اولے گنتے ہیں، اس میں اللہ فصلیں، نباتات، پھول، پھل گنتے ہیں، اس میں اللہ پھلوں کے ذائقے گنتے ہیں، اس میں اللہ کہتے ہیں کتاب متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے، کتاب متجاورات، یہ فلانے چوتھی کا مربع، یہ فلانے چوتھی کا مربع، یہ فلاں آدمی کا ایکڑ اور یہ فلاں آدمی کا ایکڑ، پانی بھی ایک لگتا ہے، اس ایکڑ میں دوسری فصل پیدا ہو رہی ہے، اس ایکڑ میں دوسری فصل پیدا ہو رہی ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، کہیں آم ہے اس میں مٹھاس ہے، کہیں لیمو ہے اس میں کھٹاس ہے، کبھی انار کو چیپ کے دیکھو اس میں جو دانے اللہ نے پردوں میں چھپا کے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عقلی دلائل کی برباد کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر سمندروں کا ذکر کرتے ہیں، پھر مچھلیوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر چلنے والے بحری جہازوں کا، آبدوزوں کا، کشتیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، پھر رات اور دن کے بدلنے کا، موسموں کے تغیر و تبدل کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ گھوڑوں کا، خچر کا، اور پھر گدھے کا، والخیل، والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے بنائے، خچر بنائے، گدھے بنائے، لترکبوہا، گھوڑا اس واسطے بنایا اور تسا گھوڑے دے اٹھتے جاؤ۔ نہیں سمجھو گے، نہیں سمجھو گے۔ سورت نام میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے گھوڑا کس لیے بنایا؟ لترکبوہا، ہم نے گھوڑے، خچر، گدھے بنائے، لترکبوہا، تاکہ تسا گھوڑے دے اٹھتے چلو۔
قسمیں حدی ہو گئی، حدی ہو گئی. پھر اللہ نے گنتے 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 فرمایا وَعَلَامَاتٍ، میں اور راہ دکھاؤ واسطے جگہ جگہ پہ علامتیں بھی بنایا، نشانیاں نشانیاں. کیا مطلب؟ کسی جگہ پہ درختوں کا جھڑ بنا دیا، کسی جگہ پہ کوئی ٹیلا بنا دیا، کسی جگہ پہ کوئی ٹبا بنا دیتا، کسی جگہ پہ کوئی چھوٹی سی پہاڑی بنا دی. یہ نشانیاں ہیں. اور وہ بندہ پیدل سفر کر رہا ہے تو وہ پوچھتے ہیں فلاں جگہ پہ جانا ہے تو بتانے والا کہتا ہے سیدھے چلے جاؤ، آگے درختوں کا جھنڈ آئے گا اس سے قدم مڑ جانا، آگے چھوٹی سی پہاڑی آئے گی اس سے دائیں مڑ جانا، آگے ایک ریت کا ٹبا آئے گا اس سے پھر دائیں مڑ جانا. اللہ نے فرمایا میں تیرا اثر واسطے جگہ جگہ پہ تیرے واسطے نشان بنایا. یہ کون سے دلائل ہے؟ اور اس صورت میں 4 دلائل ہیں. یہ دلائل میں سوچے کہ شاید ایک دلیل آ جائے، پر بھی نہیں. ایک دلیل اللہ پیش کریں گے نقلی. یہ نقلی بابا اصلی نہیں. خدا کا نام ہے. ایک شے اصلی ہوندی ہے، ایک شے یہ مقابلہ اصلی نہیں. یہ نقلی جڑے امتحان چھوڑ نقل مارتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ دوسرے کی بات اپنے بچے پہ کیا کر لینا. اس کو نقلی نقل جو لگاتا ہے لڑکا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے والا جو بچہ ہے لڑکا کر رہا ہے اس کی بات اس نے اپنے بچے پہ کیا کر. تو غیب کی کوئی بات اللہ جب قرآن میں نقل کرتے ہیں نا، انجیل کی کوئی بات نقل کرتے ہیں، کسی پیغمبر کی کوئی بات نقل کرتے ہیں، جنات کی بات نقل کرتے ہیں، فرشتوں کی بات نقل کرتے ہیں، اہل کتاب کے علماء ان کی کوئی بات اپنی تائید میں نقل کرتے ہیں، اسے دلیل نقلی کہتے ہیں. کبھی کبھی اللہ کا بات پسند آتا ہے تو پھر اللہ خود کی بات نقل کرتا ہے توحید کے لیے، اور پھر کبھی کبھی اللہ چینٹی کی بات نقل کرتا ہے. پرندوں کی نقل کر دی، چینٹی کی نقل کر دی، جنات کی نقل کر دی، اور کبھی کبھی تورات کی، انجیل کی. اس نقلی دلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس دلیل کا مطلب ہوتا ہے اور میرے نبی کے منکرو، میرا نبی کوئی نئی بات کر رہا ہے، اتنے مخالف ہو گئے ہو، راستے میں کہتے بچھاتے ہو، گلے میں رسیاں ڈالتے ہو، شاعر اور مجنون اور ساحر کہتے ہو، میرا نبی کوئی نئی بات کہہ رہا ہے. میرا نبی وہی کہہ رہا ہے جو حضرت نوح نے کہی، جو حضرت ابراہیم نے کہی، جو حضرت اسماعیل نے کہی، جو ہم نے تورات میں کہی، جو ہم نے انجیل میں کہی، جو ہم نے زبور میں کہی، جو جنات کہہ رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے دلیل نقلی کا. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور ایک دلیل ہوتی ہے دلیل اعتبار. کبھی آپ ایک دفعہ ہمارے پاس دورہ تفسیر پر، لیکن قسمت والی اس دفعہ جو ہمارا دورہ تفسیر آ رہا ہے 23 جون کو شروع ہوا، صرف 45 دن میں پورے قرآن کا ترجمہ کی تفسیر. ٹیچر فارغ، سکول چھٹیاں، اور سکول اور کالج کے جو بچے ہیں وہ بھی کیا ہیں، موقع ہے ان کے فائدہ اٹھائیں اس موقع سے، اور 45 دنوں میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے، اس کے بعد ان کو سند بھی دی جائے گی، انعامات بھی ملیں گے.
بچیوں کے لیے تو پہلے بھی انتظام ہوتا ہے، پچھلے سال 170 بچیاں اس میں شامل ہیں جنہوں نے دورہ تفسیر پڑھا ہے، باقاعدہ امتحان دی ہے۔ اگر جب ہم سے امتحان اس طرح کا نہیں لیتے ہیں جس طرح سے طالب علموں سے لیتے ہیں، طالب علموں کا پرچہ مشکل ہوتا ہے، اور جو شہری لوگ ہیں ان کا پرچہ الگ سے بناتے ہیں، یعنی آسان عام فہم، اس لیے کہ ان کے پاس دینی علم نہیں ہوتا، سب آپ یہ نہیں جانتے، ان کا پرچہ بہت آسان بناتے ہیں۔ جو ٹیچر حضرات ہیں یا کالج اسکول کے نوجوان ہیں وہ اپنا ذہن بنائیں، 23 جون کو یہ شروع ہونا ہے انشاءاللہ، اور 45 دن کا یہ کورس ہے، نصاب ہے، اس میں پورے قرآن پاک کا ترجمہ بھی، تفسیر، اس میں یہ سارے نقلی دلیل بڑی تقویض بشارت تسلی شکوہ ساری چیزیں ہم سمجھائیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن آئیں گے وہی جن کی قسمت میں اللہ کا لکھا ہوا ہوتا ہے، وہی قرآن کے قریب آئے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہو۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا کہ نوکر تھا، نمازی تھا، مالک تھا، بے نماز پرلے درجے کا، تو کہیں جا رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، نوکر نے مالک سے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں جی، مسجد آ گئی ہے، چلو جا پڑھ ہے، اس نے اندر جا سنتے بھی پڑھنی تھی، فرض بھی پڑھنے تھے، نفل بھی پڑھنے تھے، تو یہ بحث سے کہتا ہوں کتنے مر گیا، کون تلوار نہیں آن دیتا؟ اس نے اندر سے جواب دیا مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا، وہ مجھے باہر نہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے قریب تو وہی لگیں گے جن کو رب لائے گا۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمارے جو مبصر ہیں، مختلف چینلوں پہ آنے والے وکلاء، پروفیسر، ڈاکٹر، وہ بڑا جناب اتحاد کا سبق دیں گے، اتفاق کا سبق دیں گے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، فرقہ واریت نے ملک کو برباد کر دیا، اور سارا ملبہ مولویوں پہ ڈالیں گے، اور آیت کون سی پڑھیں گے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور فرقے نہ بناؤ۔ بس ان بیچاروں کا یہ اتنا ہوتا ہے، ان کو میں رکھتی ہوئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو بھائی، فرقے نہ بناؤ۔ وہ کوئی رسی دکھاؤ کیسے نہیں بھائی، کوئی رسی دکھاؤ نا، اوپر سے کوئی رسی لٹک رہی ہے ہمیں بھی دکھاؤ، سارے مل کے اس کو پکڑ لیتے ہیں، ایت بنی پڑھتے ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ نہیں بتاؤ گے کہ حبل اللہ کیا ہے؟ تمام صحابہ اور تمام تابعین اور تمام متقدمین مفسرین سب کا اجماع ہے حبل اللہ کتاب اللہ۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ کس کو پکڑ کرو؟ عقیدہ وہ بناؤ جو قرآن کہتا ہے، مسلک وہ بناؤ جو قرآن کہتا ہے، نظریہ وہ بناؤ جو قرآن کہتا ہے، قرآن سے ہٹ کے عقیدہ بناؤ گے لا تفرقوا، جی فرقہ واریت وہ ہوگی جو قرآن سے ہٹ کے ہوگی، اور جو قرآن کے مطابق ہوگا عقیدہ وہ ہے حبل اللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن ہے۔ اب یہ بڑی لذت والی بات کہنے لگا ہوں، اور لوگوں اس دنیا میں صرف یہ چیز ہے جس کو حبل اللہ کہا گیا ہے، جس کی رسی کا اوپر والا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے بڑا رب سے کیا تعلق ہے؟
میری زمین پہ غور ہوگا انشاءاللہ تو پھر دلی کا بنائے آپ لگائیں 45 دن اللہ کے قرآن کی راہ اللہ سے جڑنے کے لیے. کس سے جڑنے کے لیے؟ جوڑ پیدا کرنا ہے اور جوڑ ہے بندے کا کس سے اور وہ کس کے ذریعے جڑے گا اس لیے کہ رسی کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں قرآن والی رسی اور نیچے والا سرا. اور تیسری دلیل ہے جو سورۃ سبا میں بیان ہوگی دلیل وحی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلیل وحی کا مطلب ہوتا ہے اور میرے نبی کے دشمنوں اور مشرکین منکرین کیوں لڑتے ہو میرے نبی سے؟ کیوں مخالفت کرتے ہو میرے نبی کی؟ 40 سال تمہارے اندر نہیں رہا؟ پہلے تو کبھی بھی عام نہیں کیا. 40 سال تمہارے اندر نہیں رہا؟ پہلے تو کبھی دعوت نہیں دی؟ پہلے تو کبھی تبلیغ نہیں کی؟ پہلے تو کبھی پیغام نہیں سنایا؟ کیوں لڑتے ہو میرے نبی سے؟ میرا نبی جو کچھ کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے وہی کا حکم. نعرہ تکبیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل ہے. یہ قرآن پاک میں عام آپ کو مل جائے لیکن سمجھنے کی بات ہے. اللہ سمجھ لے. میں صرف چلو مثال کے طور پہ یوں ہی میرے ذہن میں ایک مثال ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ میں بشر ہوں جیسے تم. یوحیٰ اِلَیَّ میری طرف وحی کی جاتی ہے. اَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا پیغمبر تو میرے حکم کا پابند ہے. وہ کوئی خود بیان کرتے ہیں. 40 سال تک انہوں نے بیان نہیں کیا اب بیان کرنے لگے تو میرا پیغمبر جو کچھ کہتا ہے میرے حکم کے مطابق ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل ہے. 4 دلیل ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل سمجھ نہیں آئی کیا ہے وہ مل گئی آشا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی. اگر بڑی لسٹیں ہو رہی ہیں آپ یہ لے سکتے ہیں اور اس کو بار بار آپ سنیں گھر والوں کو سنائیں تو سارے صورت کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اس کے علاوہ ہر صورت میں خوشخبریاں ہر صورت میں شکوے کس پر؟ مشرکین کے رویے پر ہر صورت میں ہوں گے. ان کا تعلق کیا ہوگا دعوے کے ساتھ؟ اس دعوے کا خوشخبری کا تعلق یہ ہوگا کہ جو دعویٰ ہم اس صورت میں بیان کر رہے ہیں نا اس کو مان جاؤ گے تو میں نے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں. اس کو کہیں گے خوشخبری. ماننے والوں کے لیے نہیں مانو گے نا تو پھر جہنم کی آگ ہے پیپ میرا پانی ہے جو ہتھیلیوں کو اپنی جگہ سے کاٹ کے دوسری طرف سے باہر نکالا ہے. اس کو ڈراوا ہے. میں ایک مثال پیش کروں. میں آسان مثال پیش کروں. اگر تمہیں شک ہو گیا اس کتاب میں جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر
جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ یہ کیا ڈراوا سنا، اور کیوں ڈراوا سنا نا تو خیال آیا کہ میرے مومن بندے نہ ڈر جاؤ کہ جہنم میں پتھروں سے روشن ہے اور آ گئے اور تالی آ گئے، کہیں میرے مومن بندے نہ ڈر جائیں، تو فوراً ہی کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو میرے مومن بندے ہیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں میرے پیغمبر ان کو جنت کی خوشخبری سبحان اللہ۔ کیا میں بات کرنا چاہتا ہوں، یوں بات ذہن میں آئی، اگرچہ پہلے بھی ذہن میں تھی لیکن اب بالکل ذہن میں آئی۔ کوئی بندہ آپ دکھا سکتے، کوئی بندہ ایک لمحے میں خوشی کی بات کرے، دوسرے لمحے میں غم کی بات، کوئی عقل مند، یعنی ایک لمحہ خوشخبری کی بات کرے، خوشی کی بات کرے، مبارک بادیوں کی بات کرے، دوسرے لمحے غم کی، مصیبتوں کی، دکھوں کی بات کرے، نہیں کر سکتا، کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایک آیت میں کافروں کو جہنم کی ڈراوا سنا دیا، اگلی آیت میں مومنوں کو جنت کی اور حوروں کی خبری سنا دی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، رب کا بندہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ ایک ہی لمحے میں وہ خوشخبری سنا دے، ایک ہی لمحے میں وہ غم کی بات کرے، یہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سناتے ہیں ماننے والوں کو، اور نہ ماننے والوں کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں، اور مشرکین کے رویے پہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ شکوے۔ کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر میرے سمجھانے کا انداز دیکھ، میرے دلائل دیکھ، ان کے بکواس دیکھ، ان کے کرتوت دیکھ، میرے دلائل دیکھ، ان کے کرتوت دیکھ۔ تو یہ شکوہ اللہ کرتے ہیں مشرکین کے رویے کا۔ اور کبھی کبھی اللہ جو توحید کا داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، اسے لوگ پتھر مارتے ہیں، اس کو لوگ تانے دیتے ہیں، اس کے خلاف بیوی ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، راستے بند کیے جاتے ہیں، تو اللہ دین کے داعی کو تسلیاں دینے لگتا ہے۔ وہ صورتوں میں اللہ اپنے نبی کو تسلیاں بھی دیتے ہیں، بس پھر وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یہ تسلی دی اللہ۔ وَلَا تَحْزَنْ، میرے پیغمبر غمگین نہیں ہونا، میرے پیغمبر وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کے تیرا دل تنگ ہوتا ہوگا۔ اللہ کہے اپنے پیغمبر کو کہ یہ جب تجھے تانا مارتے ہیں تو میرے غم ہے، اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہ تسلی ہے۔ تو یہ ہر صورت کے ساتھ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ آئندہ جو انشاءاللہ اس کے ترجمے کی اور مضامین کا انشاءاللہ بات کریں گے۔ وما علینا